بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت سچویشن مزید خطوط کا جو جواب تھا اور پھر جواب الجواب جو خطوط ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالنے کی جو وجوہات بتائی تھیں، اس کے بعد اب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو دعوت دے دی ہے کمیٹی میں واپس شامل ہونے کی. اس پر ایک تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز اور آ رہی ہے. جسٹس منیب اختر کو نکالے جانے کی وجوہات، اس میں سوائے ایک وجہ کے کوئی باقی وجوہات جو ہے وہ ریلیونٹ نظر نہیں آتی، کیونکہ باقی ساری کی ساری چیزیں جوڈیشل سائیڈ کی چیزیں ہیں، ان کا کمیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تو یہ چیز سب سے پہلے ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو وجوہات بتائی ہیں جسٹس منیب کو کمیٹی سے نکالنے کی، وہی وجوہات حکومت جو ہے ان کو ایکسپلین کر رہی تھی جب وہ ترمیمی آرڈیننس لے کے آ رہے تھے. تو یہاں پر ایک تو یہ جو سنکرونائزیشن ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور حکومت کی آپس میں سنکرونائزیشن، مشاورت، یا جو آپس میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ہو رہی ہیں، یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس کا اب بلکہ کچھ سینئر صحافی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مشاورت سے آیا ہے. تو یعنی ان کی مرضی کے بغیر یہ کسی صورت آ ہی نہیں سکتا تھا. اور واقعی جس طرح سے گھنٹوں میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، نوٹیفیکیشن ہوا کمیٹی کا، منیب صاحب کو باہر کر دیا گیا، امین الدین صاحب کو فوراً ان کر دیا گیا، نئی کمیٹی بنا دی گئی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سارے معاملے میں آن بورڈ تھے. خیر آگے چلتے ہیں. جسٹس منیب کے اوپر جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے، ان کو نکالنے کی جو وجوہات انہوں نے بیان کی، وہ ساری کی ساری جوڈیشل تھی، اور پھر اس میں رویے کی بات کی جا رہی تھی، سوائے اس کے ایک وجہ کے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے ایڈ ہاک ججز کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور ایڈ ہاک ججز کے پاس وہ اہم ترین کیسز جو ہے وہ لگانے سے اختلاف رکھتے تھے، اس لیے ان کو کمیٹی سے آؤٹ کیا ہے. سوائے اس کے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ جوڈیشل سائیڈ کی تھی، اس کا کمیٹی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. اب یہ جو رویے کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منیب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اگر صرف رویے کے اوپر ہی کسی کو کمیٹی میں بیٹھنا ہے یا کسی کو بینچ میں بیٹھنا ہے یا کوئی کسی کے پاس کیس لگانا ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بصد احترام بہت ہی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پھر آپ کے رویے سے بھی بہت سارے لوگوں کو اختلافات ہیں، بہت ساری شکایات ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ سائلین ہوں، چاہے ایون اب صحافی ہوں، کیونکہ آپ نے کسی صحافی کو بھی اب نہیں بخشا. اور آپ نے کچھ دن پہلے سماعت کے دوران یہ کہا کہ کرائے پر کچھ لوگ مل جاتے ہیں، آپ ان کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر صحافیوں نے کوئی بہت بڑی شکایات آپ سے نہیں کی، ان کو ناگوار گزرا جب آپ نے تمام کے تمام لوگوں کو کرائے کا صحافی کہہ دیا. لیکن اس کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا مخصوص اشارہ کن کی طرف ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور اس چیز کو اگنور کیا. لیکن گزشتہ 2 دن جو گزرے اس میں ایک اور سماعت کے دوران آپ نے پھر سے کہہ دیا کہ پہلے کورٹ رپورٹنگ ایکچوئل ہوا کرتی تھی، اب جو ہے سارے کا سارا ڈالر کا دھندا ہے اور ڈالر اکٹھے کرنے کی جنگ ہے. تو یہ میرے خیال میں انتہائی نامناسب ہے. جس طرح سے علی امین گنڈاپور کے خلاف صحافی کھڑے ہوئے تھے، میرے خیال میں کم سے کم صحافی تنظیموں کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی کوئی میسج ایسا پہنچانا چاہیے کہ وہ تمام صحافیوں کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، اور خاص طور پر وہ صحافی جو ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اب ان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا جب وہ آپ کے تضادات پر اس طرح سے تنقید کر رہے ہیں، تو یہ ان کا بھی حق ہے. آپ کے بھی بہت سارے ایسے تضادات ہیں جن کو شاید درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جو رویے کی بات ہے اس کو اگر دیکھیں تو صرف جسٹس منیب کا رویہ ہی اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو ججز میں لوگوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ یا کسی فیلو ججز سمیت صحافیوں کے ساتھ خراب نہیں ہے. آپ کے اوپر بھی کافی لوگوں کو شکایت ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرے خیال میں اپنے رویے کے اوپر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ضرور ہے. مطلب اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا ہر دفعہ ہر بندے کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور صرف رویے کی بنیادوں پر کسی کو کمیٹی سے نکال دینا یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اب انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شفافیت کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شفافیت پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد وہ اس کے اوپر احکامات جاری کرنے کے بعد کمیٹی کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ نے انکار کیا اس لیے امین الدین کو شامل کیا، تو پھر بہتر تھا کہ یہ معاملہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح سے کہا کہ آپ اس کو فل کورٹ میں بھیج دیں،
فل کورٹ چاہے تو اس کو انتظامی بنیادوں پر دیکھ لے، فل کورٹ چاہے تو اس کو جوڈیشل طریقے سے دیکھ لے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر لے، تو یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جب لاگو ہوا تھا اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ آپ نے بہت لمبا عرصہ احتجاجاً جو ہے وہ بینچز سے آؤٹ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ میں کام نہیں کروں گا جب تک یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. تو اب میرے خیال میں اس وقت جو پھر آپ آئے چیف جسٹس بنے اور فل کورٹ بننے کے بعد پھر یہ لاگو ہوا قانون اور پھر آپ بینچز میں بیٹھنا شروع ہوئے، ظاہر ہے آپ چیف جسٹس بھی تھے اس وقت، تو پھر جب یہ فل کورٹ کے ذریعے لاگو ہوا تو پھر ایک ترمیمی آرڈیننس اس میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ شفافیت پہ اتنا یقین رکھتے ہیں، بادشاہت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کا معاملہ ہے، یہ کمیٹی کے اختیارات کا معاملہ ہے، تو جس طرح پہلے فل کورٹ نے یہ معاملہ ڈیسائیڈ کیا تھا، میں یہ معاملہ پھر سے فل کورٹ کے پاس بھیجنے کا حامی ہوں، فل کورٹ کے پاس یہ معاملہ بھیجے اور وہی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے. لیکن آپ اس کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ اگر معاملہ فل کورٹ میں جاتا ہے تو اکثریت اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں، ایسی وائبز آ رہی ہیں، ایسی انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ فل کورٹ اگر اس معاملے پر بنتا ہے تو پھر آپ اقلیت میں ہوں گے اور فل کورٹ میں تمام کے تمام باقی جو ججز ہیں وہ اکثریت میں، اور یہ پھر معاملہ اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے آپ اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو یہ بادشاہت قائم کرنے کا ایک ایسا طریقہ نظر آ رہا ہے، ایک ایسے اثرات قائم کرنے کے نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکل بھی عدلیہ کی تاریخ میں عدلیہ کے لیے کسی صورت بھی اچھے نہیں ہیں. اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو دعوت بھی دے دی ہے. دعوت کیا دی ہے میں ذرا پورا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں کن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ گلے بھی کر رہے ہیں پھپھو کی طرح، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ سے یہ بھی امید لگا رہے ہیں کہ وہ واپس جو ہے وہ بیٹھ جائے. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے 3 جو ہیں وہ اہم ترین مطالبات رکھے ہیں. ایک تو فل کورٹ انتظامی بنیادوں پر دیکھے، دوسرا یا پھر فل کورٹ جوڈیشل سائیڈ پر اس معاملے کو دیکھے، یا پھر جسٹس منیب جو ہیں وہ واپس کمیٹی میں شامل ہو جائے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرماتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دعوت دیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مجھے اور جسٹس امین الدین کو آپ کا لکھا خط اجلاس کے دوران دیا. آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا. اندازہ کریں جسٹس منصور اگر رجسٹرار کو دیتے اور رجسٹرار کمیٹی میں بھیجتا ہے تو بیچ میں صحافیوں کے پاس کیسے پہنچا؟ خیر صحافیوں کے پاس پہنچ گیا. پھر کہتے ہیں اس خط کے اندر فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا. یہ پارلیمان کی قانون سازی نہیں ہے، یہ آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس آیا ہے جو صدر نے سائن کیا ہے، اور یہ اسی طرح کا آرڈیننس ہے جس کے بارے میں آپ کہتے تھے اگر آرڈیننس سے سسٹم کو چلانا ہے یا حکومت کو چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن اس آرڈیننس پر آپ خوش ہیں کیونکہ آپ کی بادشاہت سپریم کورٹ کے اندر اس کے بعد قائم ہوئی ہے، اور مزید تسلط جو ہے آپ کا، وہ تسلط کے لیے معذرت خواہ ہوں لیکن آپ کی جو گرفت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چیف جسٹس کے بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو بعض کی جانب سے آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا. بعض کی جانب سے، اب بعض کون ہے؟ ظاہر ہے اگر یہ منصور صاحب سے، جسٹس منصور سے مخاطب ہے تو اس سے اشارہ واضح طور پر جسٹس منیب کی طرف ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاہ صاحب قانون میں مجھے کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. قانون میں نہیں، ترمیمی آرڈیننس کے اندر، ایک سنگل ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے قانون، آئین پارلیمنٹ کے اندر سے پاس ہو کر چیزیں جو آتی ہیں انہیں کہنا زیادہ مناسب ہوگا. پھر کہتے ہیں معقول وجوہات کی بنا پر اپنا اختیار استعمال کیا. ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام ججز کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں. قاضی صاحب میرے خیال میں آپ خود بھی تمام ججز کو ایک برابر تصور نہیں کرتے. مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو زیر غور لاتے ہوئے عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے. جسٹس منیب کا خیال جو ہے وہ منصور صاحب چھوڑ دے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پر کہ سینئر ترین تیسرے نمبر پر جج ہیں، اور اٹھا کر جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا کمیٹی سے ایک سنگل ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے. پھر کہتے ہیں کہ اپنی شمولیت سے سپریم کورٹ کی بلا تعطل کارروائی کو یقینی بنائیں گے. آپ کی جانب سے رجسٹرار اور سپریم کورٹ ججز کو خط کی کاپی بھجوائی گئی. آپ کے خط سے پیدا ہونے والے غلط بیانیے کے خاتمے کے لیے میرے پاس بھی سب کو نقول بھجوانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یعنی کہ اس کی بھی تمام نقول تمام ججز کو بھیجی جائیں گی اور میڈیا کو بھی. آپ کی جانب سے مجھ پر ججز کے انتخابات
غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا گیا ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ صرف الزام نہیں ہے۔ آپ کی باتیں حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کی باتیں اور منطق بھی حقائق کو کسی صورت تبدیل نہیں کر سکتی۔ آگے چلتے ہیں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں، خدا را مت بتائیں، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے تو پھر ایک نیا پینڈورا باکس اس کے اوپر کھل جائے گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ لیکن عوام میں غلط بیانیے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اب غلط بیانیاں تو وہ ہے جو تضادات اتنے بڑے اس وقت موجود ہیں، تو تضادات اگر دور ہو جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ خیر یہ معاملہ تھا جو خطوط کا سلسلہ اس وقت چل نکلا ہے، اور میری یہ وائبز اس وقت اس طرح کی آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور تمام جو باقی ججز ہیں وہ اس وقت خاموش ہے، اور ان کی یہ جو خاموشی ہے، گہری خاموشی ہے، یہ کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ایک پریشر کوکر پھٹا تھا اور وہ خط نکلا تھا ایجنسیز کے خلاف، ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف، اسی طرح کا کوئی رسپانس یا اس سے بھی سخت رسپانس جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی طرف سے آتا ہے تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرف کھڑے ہوں گے؟ میرے خیال میں بہتر ابھی بھی یہی ہے کہ وہ اس معاملے پر فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ کو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ اس ترمیمی آرڈیننس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اب تو 3 درخواستیں بیرسٹر گور کی طرف سے بھی آج درخواست آ گئی، تو 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں، ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی درخواستیں اس لیے آگے نہیں چل پا رہی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو جب بڑی عدالت ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اڈاپٹ کر لیتی ہے، تو پھر چھوٹی عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ کیسے دے سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا مائنڈ ان کو کلیئرلی پہلے ہی نظر آ جاتا ہے۔ خیر یہ معلومات تھی خطوط کے حوالے سے۔ دوسری اہم ترین آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی عمران خان صاحب کا جیل سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، بڑی حیران کن گفتگو ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز کل سے سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو یہ کہا ہے کہ اب آپ مذاکرات کرنا بند کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے۔ اس سے تاثر یہ جا رہا تھا کہ شاید عمران خان نے پہلے علی امین گنڈاپور کو اجازت دے رکھی تھی اور اب اس سے روک دیا ہے۔ تو جب میں نے اس چیز کو کنفرم کیا تو اڈیالہ جیل کے ذرائع، صحافی ذرائع اور باقی وکلاء جو جتنے بھی ذرائع ہیں، میں نے تینوں سے کنفرم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسی بات عمران خان صاحب نے کوئی نہیں کہی جس سے یہ تاثر جاتا ہو کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو پہلے مذاکرات کرنے کا جو مینڈیٹ ہے وہ دے رکھا تھا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اب مذاکرات آپ کرنا بند کر دیں، ہم تحریک چلائیں گے۔ تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن آج اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ بات نہیں مانے جائے گی ان شرائط کے بعد، یعنی کہ وہ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری، وہ کہتے ہیں دھاندلی کی تحقیقات، وہ کہتے ہیں تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ بہرحال آج کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن نے پھر ان سے سوال ہوا کہ رؤوف حسن نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے، سب کو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر سوال ہوا اور پھر عمران خان صاحب نے خود ہی کہا کہ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں، یعنی دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا علی امین گنڈاپور کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ مذاکرات نہ کریں؟ جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کہیں عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پہلے علی امین کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ مذاکرات کریں اور اب میں نے منع کر دیا ہے، جیسا کہ کل سے رپورٹ ہو رہا تھا۔ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں، احتجاج کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی، اگر دیں گے بھی اجازت تو وہ شہر سے باہر دیں گے۔ شہر میں جہاں پر لیاقت باغ میں عمران خان جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ اب پھر کہتے ہیں کہ جلسے کے بجائے اب ہماری راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارے وکلاء کل یعنی کہ جمعہ کے روز سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ یہ تھی عمران خان کی گفتگو۔ تو اب عمران خان کو بھی شاید یہ محسوس ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بے معنی ہیں، وہ ان کے ساتھ جیسے ہی مذاکرات ہم کرتے ہیں یا آگے کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں
تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ دھوکہ جو ہے وہ عمران خان کو ملتا ہے، اور اس کا وہ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو، ظاہر ہے وہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا سہیل رشید صاحب نے ایک جملہ بولا تھا آج کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اب اس طرح کا سوچ رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا، اور پھر آئینی ترمیم کے لیے جو راستے بنائے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی ایک ماحول جو ہے وہ بنا دیا جائے، تاکہ آئینی ترمیم کے بعد اگر احتجاج کرنا پڑے یا سڑکوں پر آنا پڑے، کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلانی پڑے، قاضی فائز عیسی صاحب، آئینی عدالت، بہت سارے معاملات ہیں، تو احتجاج اور مزاحمتی سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مستقبل میں بھی کام آ سکتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے ابھی سے لگتا ہے ایسا ہے کہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی معلومات تھیں، مزید جو معلومات ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔